صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عالم ہم صورت اگر جان ہے تو تو ہے سب ذرے ہیں گر مہر درخشاں ہے تو ہے پروانہ کوئی شمع کا بلبل کوئی گل کا اللہ ہے شاہد میرا جانا ہے تو ہے طالب میں تیرا غیر سے ہرگز نہیں کچھ کام طالب میں تیرا غیر سے ہرگز نہیں کچھ کام گر دین ہے تو ہے جو ایمان ہے تو ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو قطعہ میں نے پیش کیا اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا قطعہ، یہ نعت بھی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی پیش کر رہا ہوں. کچھ دوستوں نے احکامات دیے ہیں تو وہ چند کلام پیش کرتا ہوں مختصر بس. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے خلق کو ہم نے عظیم کہا تیری خلق کو ہم نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کا نام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرا مسند ناز ہے عرش بری
تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر تو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا۔ اس کلام کے 4 اشعار میں نے پیش کیے، مطلع اور 3 اشعار اور ہے کلام الہی میں شمس و ضحا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، تیرا مسند ناز ہے عرش بری۔ علماء فرماتے ہیں یہ 4 اشعار کوئی سمجھ کے پڑھ لے سن لے تو اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو جب پڑھ کے اور سن کے بدلتی ہے تو اعلیٰ حضرت تو لکھ رہے ہیں، ان سے زیادہ کون سمجھ رہا ہوگا ان اشعار؟ لکھتے ہوئے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، رب کی بارگاہ میں 2 اشعار دعائیہ لکھتے اور کیا مانگتے؟ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا۔ دوسری دعا، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ، کہ ہے خلد کو جس کی وفا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ ساز دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی ہوں خواہ وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر میں، کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اگر وہ اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا اس میں جو اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمٰن نے
اپنی کاوشوں کے ذریعے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کے دستخط تھے، یعنی کہ 37 اراکین اس قرارداد کے پیش کرنے کی تائید میں تھے۔ اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرانے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قرارداد کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور پھر 7 ستمبر کو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔